بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول جانا تجھے جب جانا، جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست، اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ غصے اور جذبات میں آ کر رکشے پہ تو بیٹھ گئی، مگر اب گھر کا پتہ ہی معلوم نہ تھا۔ رکشے والے نے تیسری دفعہ پوچھا، بہن جانا کہاں ہے؟ سیدھے جاتے جاؤ، میں بتاتی ہوں۔ فون کی بیل بجے جا رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی بیگ سے فون نکال کر آنے والی کال کی ID چیک نہ کی، مگر اب فارس سے گھر کا پتہ پوچھے بنا کوئی چارہ نہ رہا تھا، اس لیے فون نکالا اور مایوسی ہوئی۔ آنے والی 10 کی 10 کالز فارس کی تھی، جبکہ تاشفین کی جانب سے کال تو دور، ایک میسج تک نہ تھا۔ میں ہی پاگل ہوں، اس آدمی کو میری رتی بھر پرواہ نہیں ہے، آج کے بعد اسے بات تک نہیں کرنی۔ فارس کی کال اٹھائی۔ ہاں جی، کدھر ہیں؟ رکشے میں ہوں۔ وہ تو میں جانتا ہوں، پر رکشہ کہاں پہنچا ہے؟ مجھے نہیں پتا، گھر کی جانب ہی جا رہا ہے، مین روڈ پہ ہی، ابھی پیٹرول پمپ کے پاس سے گزر رہے ہیں، ادھر ہی اتر جائیں، میں آ رہا ہوں۔ اچھا، مگر تمہیں کیسے پتا کہ میں رکشے میں ہوں؟ بھائی نے بتایا۔ چگن نے کچھ کہے بغیر کال کاٹ دی اور رکشے والے سے مخاطب ہوئی، بھائی ادھر ہی روک دو۔ اچھا باجی۔ رکشے والا اپنا بل لے کر جاتا بنا۔ 3 منٹ کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنے گرد مصروف دنیا کا جائزہ لیتی رہی۔ جب فارس نے گاڑی اس کے پاس روکی، نرگس پچھلی سیٹ پہ موجود تھی، جگن بھی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بھابھی تم بھائی کے ساتھ گئی تھی، وہ تمہیں ادھر اکیلا چھوڑ کر کیوں گئے ہیں؟ نرگس نے حیرت سے پوچھا، جس پہ جگن نے جلدی سے جواب دیا، ان کو ضروری کام سے جانا تھا، میں نے خود ہی ضد کر کے کہا کہ میں رکشے پہ چلی جاؤں گی، پھر یاد آیا کہ مجھے گھر کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ لو بھلا، وہ کون سا بڑا مشکل ہے؟ آگے نرگس نے فر گھر کا پتہ سنا دیا۔ اب مجھے بتائیے کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ فارس نے دونوں کو مخاطب کیا۔ جگن نے جواب دیا، واپس مارکیٹ اتار دو۔ میں تو کہتا ہوں گھر چلیں، شاپنگ کا پروگرام کل پہ رکھ لیں۔ نہیں خریدا کچھ ہے نہیں، گھر پہ جا کر کیا بتائیں گے، 2 گھنٹے کیا کرتی رہی ہیں؟ جگن کی بات پہ نرگس چمک کر بولی، لو بھلا، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، کہہ دیں گے آج سیمپل دیکھ کر آئی ہیں، کل جا کر آرڈر دیں گی۔ نہیں، میں ایسے خالی ہاتھ گھر نہیں جا رہی۔ اور وہ تمہارا منگیتر کدھر گیا؟ تم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ فارس بولا، وہ میری موٹر سائیکل لے کر ہمارے پیچھے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ جگن نے مڑ کر دیکھا، منیر واقعی پیچھے پیچھے تھا۔ فارس نے ان کو مارکیٹ کے سامنے اتارا۔ تم واپس یونیورسٹی چلے جاؤ، ہم لوگ کام مکمل کر کے گھر چلی جائیں گی، ویسے بھی منیر ساتھ ہی ہے۔ نہیں جی، صاحب کا حکم ہے آپ کے ساتھ رہوں۔ جگن سر جھٹک کر کے آگے بڑھ گئی۔ اگلے 2 گھنٹے میں انہوں نے کافی کام نپٹا لیا۔ فارس اور منیر بیگ اٹھائے ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ فارس نے حسیب کو کال کر کے بتا دیا تھا وہ عباس کو اسکول سے لیتا گھر جائے۔ تاشفین نے گاڑی اس تنگ گلی کے باہر ہی روک دی۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اس نے اپنے گرد کا جائزہ لیا، کوئی بھی بات خلاف معمول یا ہٹ کر نظر نہ آئی۔ اپنی قمیض کے نیچے پہنے ہوئے ہولسٹر میں رکھے پسٹل کو چھو کر اس کی موجودگی کی تصدیق کرنے کے بعد گاڑی سے نکل آیا۔ وہاں پہ اتنا رش نہیں تھا، کچھ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند تھے۔ وہ اس تنگ گلی میں داخل ہوا تو نظر اس ٹوٹی ہوئی عمارت پہ پڑی جہاں پر آنے کا اس کو بولا گیا تھا۔ وہ عمارت میں داخل ہوا تو وہاں پہ کوئی زیرو نظر نہ آیا۔ گھر کی عمارت تھی جو کبھی کسی کے استعمال میں رہا ہوگا، مگر اب نہ تو دروازے تھے نہ کھڑکیاں، چڑیوں نے گھونسلے ڈالے ہوئے تھے، کسی بھوت بنگلے کا منظر تھا۔ تاشفین گھر کے وسط میں کھڑا ہو کر بڑے تحمل سے انتظار کرنے لگا، کیونکہ اس لڑکی نے آدھے گھنٹے کا وقت دیا تھا اور وہ 15 منٹ میں ہی پہنچ چکا تھا۔ اب یا تو وہ کہیں چھپ کر اس کا جائزہ لے رہی تھی یا ابھی تک پہنچی نہیں تھی۔ 2-3 منٹ بعد تیسرے کمرے میں کسی کے قدموں کی آواز جاگی۔ تاشفین کی توجہ اسی جانب ہو گئی۔ 2-4 سیکنڈ بعد کالے عبایا میں ملبوس ایک وجود اس کمرے سے برآمد ہوا، پیروں میں ٹریزر، ہاتھوں پہ دستانے، چہرے پہ نقاب۔ یہاں پہ تشریف لانے کا شکریہ، تاشفین نے سر ہلا کر جواب دیا۔ اگلے پل اس نقاب والی نے نقاب اڑ دیا۔ تاشفین کو جھٹکا لگا، وہ کوئی کم عمر لڑکی نہیں تھی جیسا کہ فون پہ اپنی آواز سے لگی تھی۔ وہ 22 سے 25 سال کی تھی اور انتہا کی خوش شکل۔ آپ نے اکیلے آنے کا کہا تھا، میں آ گیا ہوں، اب مجھے اپنا مقصد بتا دے کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ میرا نام انم ہے، میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ کل جس آدمی کے فارم ہاؤس پہ آپ نے ریڈ کی تھی وہی آدمی میرا بھی مجرم ہے۔ کون؟ بشارت حسین؟ ہاں بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ وہ لڑکی کمرے کی دہلیز سے نکل کر تاشفین کی جانب آئی، اپنی پیٹھ پہ پہنے بیگ پیک کو اتار کر اس میں سے کچھ تصویریں نکال کر تاشفین کی جانب بڑھائی۔ تاشفین نے ایک دفعہ غور سے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے تصویریں پکڑ لیں۔ تصویروں میں ایک ہی چہرہ تھا جو کہ ایک نوجوان کا تھا۔ تاشفین نے تصویریں دیکھنے کے بعد سوالیہ نظروں سے انم کو دیکھا، جس پہ وہ بولنا شروع ہوئی۔ میرا بھائی تھا، شاہ رخ، 21 سال کا تھا، اسٹوڈنٹ تھا،
اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھانے کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا، کیونکہ دماغی طور پر بہت شارپ اور اعتماد والا لڑکا تھا۔ انگلش زبان پہ مضبوط گرفت تھی۔ لاہور کے ایک بڑے ریسٹورانٹ میں نوکری مل گئی۔ صرف 3 ماہ نوکری کی اور بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں کا چشمدید گواہ بنا۔ ایک دن جذبات میں آ کر اپنے کالیگ کے سامنے پھٹ پڑا کہ جو ہر روز منوں کے حساب سے مردہ مرغی اس جگہ لوگوں کو کھلائی جاتی ہے، وہ اس کے خلاف شکایت کرے گا۔ اگلے دن بشارت حسین نے اس کو اپنے دفتر بلایا تھا، 50,000 روپے دیے اور بولا، بیٹا آم کھا، پیڑ گننا چھوڑ دے۔ تاشفین پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ شاہ رخ نے 50,000 لینے سے انکار کر دیا۔ بشارت حسین نے اس کی اس اجرت پہ اس کو روئی کے گال کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ میں اور شاہ رخ اپنے ماں باپ کے 2 ہی بچے تھے، اب صرف میں ہوں، کیونکہ اس رات جو کال ہمیں سرکاری ہسپتال سے موصول ہوئی، اس کے مطابق ہمارے شاہ رخ کو گاڑی ٹکر مار کر چلی گئی تھی۔ امی ابو سے پہلے میں وہاں پہنچی تھی، کیونکہ ہسپتال میرے ہاسٹل سے 10 منٹ کے فاصلے پہ۔ وہ سانس تو لے رہا تھا، مگر ہر سانس اس کو زندگی سے بہت دور کر رہی تھی۔ اس نے مجھے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سارا سچ بتایا تھا۔ پولیس والے نے اس کا بیان بھی ریکارڈ کیا تھا، مگر شاہ رخ کی موت کے بعد وہ پولیس والا دوبارہ نہیں ملا۔ وہ صدر تھانے سے تھا، مگر اب وہاں اس نام کا کوئی آفیسر موجود نہیں ہے۔ ہم نے FIR کٹوانی چاہی، مگر کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ الٹا میرے والد کو دھمکی کی کالز آتی ہیں۔ اگر اس معاملے کو آگے بڑھانے کا سوچا تو دونوں میاں بیوی کا بھی وہی حال ہوگا جو ان کے بیٹے کا ہوا ہے۔ وہ لوگ میرے بارے میں نہیں جانتے ہیں، کیونکہ میں گھر پہ نہیں رہتی ہوں۔ میں پچھلے 2 سال سے ہاسٹل میں رہتی آ رہی ہوں۔ ان لوگوں کو شک ضرور ہے، مگر یقین نہیں ہے۔ میں شاہ رخ کی موت کے بعد سے ایک دفعہ بھی گھر نہیں گئی، کیونکہ وہ لوگ 24 گھنٹے خبر رکھتے ہیں، کون ہمارے گھر آتا ہے، کون جاتا ہے، کس سے ملتے ہیں، سب کچھ۔ امی ابو کی سوشل لائف بالکل ختم ہو گئی ہے۔ وہ لوگ گھر پہ قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایک طرف بیٹے کی بھری جوانی میں موت اور بیٹا بھی اکلوتا، وہ اپنے بیٹے کے لیے انصاف تک نہیں مانگ سکتے۔ کیسا جنگل کا قانون ہے، جس کے سارے نقصان ہوئے وہی ڈر ڈر کی جی رہا ہے۔ جس نے ظلم کیا وہ آج بھی دندناتا پھر رہا ہے۔ انم کی آواز بھر آ گئی۔ میں پچھلے 6 ماہ میں ایک دفعہ بھی اپنے گھر نہیں جا سکی، چوروں کی طرح چھپ کر زندگی گزار رہی ہوں، کیونکہ اگر ان کتوں کو میری خوشبو تک مل گئی، وہ میرے ماں باپ کو میرے ذریعے بلیک میل کریں گے۔ تاشفین کے چہرے سے کوئی تاثر ظاہر نہ ہوا، نظریں شاہ رخ کی تصویروں پہ تھی اور کان انم کی آواز پہ۔ SP صاحب، مجھے اپنے بھائی کے لیے انصاف چاہیے۔ کل تک میں مکمل مایوس تھی، مگر آپ نے کام کیا ہے نا، جو مجھے امید ملی ہے۔ اگر آپ جیسے لوگ میرے معاشرے میں موجود ہیں تو شاید میں اور میرے ماں باپ جیسے ظلم کا شکار لوگ ایک اچھی آزاد زندگی کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے والدین سے ملنا چاہوں گا۔ میں اپنے گھر کا پتہ لکھ دیتی ہوں، ان سے ملاقات وہیں پہ ہو سکتی ہے۔ تاشفین نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ انم نے اپنے بیگ میں سے پین اور کاپی نکال کر پتہ لکھ کر صفحہ پھاڑ کر تاشفین کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ تاشفین پتہ پڑھ رہا تھا، نظر اٹھائے بغیر بولا، اس کا فیصلہ آپ کے والدین سے ملنے کے بعد کروں گا۔ آپ کے پاس اگر بشارت حسین کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو مجھے دے سکتی ہیں۔ بدقسمتی سے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، فقط ایک اس پولیس والے کے پاس لکھا شاہ کا بیان تھا، وہ بھی گم گیا۔ چلیں، اگر اللہ کو منظور ہوا تو کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں۔ بہت مہربانی، مگر میں خود جا سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ تاشفین ہاتھ میں پکڑا کاغذ اپنی جیب میں ڈالتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ واپسی کا سارا راستہ وہ شاہ رخ اور اس کی فیملی کے بارے میں سوچتا ہے۔ ایک دم سے کسی کی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی ٹھوس ثبوت ہاتھ نہ آئے، مگر چونکہ یہاں بات بشارت حسین کی ہو رہی تھی اور اس آدمی سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، وہ وہاں سے سیدھا بشارت حسین کے ریسٹورانٹ آیا۔ گاڑی عمارت سے دور ہی روک کر جگہ کا جائزہ لیتا رہا۔ وہاں پہ لنچ اور ڈنر لگتا تھا اور ہر روز لاتعداد لوگ ادھر کا رخ کرتے تھے جو اس بات سے بے خبر تھے کہ ہاتھ سے پیسے دے کر وہ کیسا زہر اپنے اندر اتار کر یہاں سے جاتے تھے۔ پہلے ہی ملاوٹ بھری اس نے قوم کی صحت کو بری طرح متاثر کیا ہوا، اوپر سے رہی صحیح کسر ایسے کاروباری لوگ پوری کر رہے ہیں۔ تاشفین ایک دم چونکا۔ عمارت کے سائڈ والے دروازے سے بشارت حسین باہر نکلا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک عورت اور مرد تھے جن کو تاشفین اتنی دور سے بھی پہچان گیا تھا۔ تینوں آپس میں بہت خوش مزاجی سے بات کر رہے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ان کے درمیان اچھی شناسائی تھی۔ تاشفین کے ماتھے پہ فکر کا جال بکھر گیا۔ خود کو مخاطب کر کے بآواز بولا، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دونوں میاں بیوی بشارت حسین کو الوداع بول رہے تھے، جیسے ہی بشارت حسین نے اس عورت کے گال سے گال مس کر کے ہائی کلاس سوسائٹی کے انداز میں بوسہ دیا، تاشفین کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ زیر لب اس عورت کے شوہر کو 2-4 گالیوں سے نوازا۔ جیسے وہ گاڑی تاشفین کے پاس سے گزری، وہ رخ دوسری جانب کر کے اپنا چہرہ مکمل چھپا گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا ابھی اس کار کے پیچھے جائے اور دونوں میاں بیوی کی خبر لے کر آئے، مگر صبر کے گھونٹ پیتا دوسری سمت میں نکل گیا۔
اب آپ کا بستر چھت پہ لگا دوں؟ فارس کے سوال پہ اسرار احمد نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہ بھائی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ابو، محلے کا ٹرانسفر اڑا ہے، آج ساری رات لائٹ نہیں آنے والی، اتنی گرمی میں نیچے بہت حبس ہو گیا ہے۔ کوئی نہیں یار، میں نے کھڑکی کھولی ہوئی ہے، ویسے بھی مجھے اتنی گرمی نہیں لگتی ہے۔ چلیں جیسے آپ مناسب سمجھے، پر اگر گرمی لگی تو مجھے آواز مارنے میں دیر نہیں لگائے گا، میری چارپائی سیڑھیوں کے پاس ہی ہے۔ اچھا، بلا لوں گا۔ واپڈا والوں کے دفتر کوئی بندہ گیا ہے؟ ہاں، حسیب چاچا طفیل کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ پہلے فون کیا تھا واپڈا والوں کو، ان کا کہنا تھا ان کی ایمرجنسی سے نمٹنے والی ٹیم پہلے سے کہیں مصروف ہے، کل صبح تک فارغ ہونے کے بعد ادھر آئیں گے۔ تاشفین کا کوئی فون آیا؟ نہیں، اس کو بتایا بھی نہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ابو، وہ پولیس میں ہے، واپڈا کے کام تو نہیں نپٹاتا نا جو اس کو فون کرتے۔ پاگل آدمی، اس کی کہیں لوگوں کے ساتھ واقفیت ہے، کہیں سے کوئی بندہ نکال لائے گا جو آج رات تمہاری بجلی چلا دے۔ فارس نے جیب سے فون برآمد کیا اور بڑے بھائی کا نمبر ملایا۔ چوتھی بیل پہ جواب موصول ہوا۔ جی، کدھر ہیں؟ کام پہ ہوں۔ اور کہاں ہونا ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوا ہے، بجلی بند ہے سارے محلے کی اور ابھی تک کوئی آدمی نہیں ملا۔ ابو کہہ رہے تھے تمہیں فون کروں، اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس کو فون کرو۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر وقفے کے بعد پوچھا، ابھی وقت کیا ہوا ہے؟ جناب عالی 11 بج رہے ہیں، آپ کو اب تک گھر آ جانا چاہیے تھا۔ کام بہت تھا اس لیے وقت کا احساس نہیں ہوا۔ اچھا سنو، فون بک میں ایک شہراز نامی لڑکے کا نمبر لکھا ہوا ہے، اس کو فون کرو، میرا نام لینا اور پوچھو اس سے اگر کچھ کر سکتا ہو۔ میں اگلے 1 آدھ گھنٹے تک آتا ہوں۔ تاشفین نے فون رکھ دیا۔ فارس فون بک کی تلاش میں جا رہا تھا جب اطلاعی گھنٹی بجی۔ کون؟ میں ہوں ملکہ عالیہ۔ دروازہ کھولو غلام۔ نرگس کے تعارف پہ فارس نے اش اش کرتے دروازہ کھولا۔ تم نے اگر چھوڑنی ہی ہوتی ہے تو اپنے قد کے لحاظ سے چھوڑا کرو، کیوں بے سر پیر کی چھوڑتی ہو؟ شادی ہونے جا رہی ہے، گنگو تیلی سے اور بنی پھرتی ہے ملکہ عالیہ۔ کیوں جلتے ہو؟ جل ککڑ، مت جلا کرو، مجھ سے بھلا تمہارا میرا بھی کوئی مقابلہ ہے؟ میں ہوں گوری چٹی شہزادیوں جیسی اور تم تندور میں رہ جانے والی آخری روٹی جو جل جل کر وہیں اکڑ جاتی ہے۔ کہہ دے رہی ہوں، میرے ہونے والے سرتاج کے بارے میں سوچ سمجھ کر بولا کرو، کل کو تم نے ہی اس کی عزت کرنی ہے۔ عزت تو میں اس کی آج کرتا ہوں، کل کو تم سے بے شادی کروا کر تو بیچارہ رلنے والا ہے، بڑا بہادر بچہ ہے قسم سے۔ میرے ہاتھوں میں رس ملائی کا باؤل نہ ہوتا تو اب تک میں نے تیری زلفیں جڑ سے اکھیڑ دینی تھی۔ ہو ہی خون خوار جانور، لاؤ 2 رس ملائی اور یہاں سے کھسکتی نظر آؤ۔ اچھا میں تو ہوئی خون خوار جانور، تم خود کیا ہو اس پہ بھی روشنی ڈال دو۔ آف کورس میں شہزادہ گلفام ہوں، فارس نے میرا کے انداز میں انگریزی مار کر کہا، جس پہ نرگس بدلہ لیتے ہوئے بولی، ماں صدقے جائے نا منہ تے متھا جن پہاڑو لتھا۔ ہٹو سامنے سے بدتمیز انسان، دیوار بن کر تن جاتے ہو، پھر ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ مجھے بدتمیز کہا تو سدا میرے گھر کی دہلیز پہ کھڑی رہو گی، اندر نہیں آنے دوں گا۔ یہاں کھڑی رہتی ہے میری جوتی، اور آج تم بڑے میرے گھر والے، یہ میرے ماموں جی کا گھر ہے، تم گنگو تیلی کا نہیں۔ تم دونوں کو ذرا بھی احساس ہے کہ تم لوگوں کو سارا محلہ سن رہا ہے؟ چگن نے پیچھے سے آ کر ڈپٹا، جس پہ نرگس جوش سے بولی، واہ بھابھی، اب لگی ہو نا تاشفین کی بیگم، اتنی جلدی بدل رہی ہو، ماشاءاللہ۔ یہ لو اس بھوکے کو نکال کر باقی سب کے لیے رس ملائی لائی ہوں۔ نرگس نے باؤل جگن کی جانب بڑھایا، جسے بیچ میں ہی فارس نے اچک لیا۔ چلو واپس جاؤ، برتن ہم کل بھجوا دیں گے۔ اللہ کرے تمہاری شادی کسی ایسی جگہ ہو جہاں بیوی ساری عمر تمہیں گھاس نہ ڈالے۔ جاؤ جاؤ، تمہاری دعائیں اگر پوری ہوتی تو تمہیں منیر ہی ملتا۔ بس میرا رشتہ اچھی جگہ کیا ہو گیا، تم سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہا۔ ہاں ہاں، پرنس ہیری کی بیوی بننے جا رہی ہوں نا، میرے منیر کے آگے ہیری کیا چیز ہے؟ فارس چڑھانے والے انداز میں کہکا مارتے ہوئے بولا، نگو مان لے کے انگور کھٹے ہیں۔ میں کیوں مانوں؟ منحوس انسان، مجھے کبھی انگوروں کی چاہت نہ تھی، کچھ دن رہ گئے ہیں، چلی جاؤں گی، پھر کس کے ساتھ لڑو مرو گے؟ ماموں جب آپ اس کے لیے لڑکی دیکھنے جائیں مجھے ساتھ لے کر جائیے گا۔ خیر یہ تو دور کی باتیں، بیچارے کو لڑکی دینی کس نے ہے؟ ایسی بھی بات نہیں ہے، کیا پتہ تم ہی مجھے قبول کرنے والی بنو۔ نرگس نے جوتا اتار کر فارس کا نشانہ لے کر مارا۔ یہ الگ بات کہ وہ بدتیسی دکھاتا سامنے سے ہٹ گیا۔ جگن نے ماتھا پیٹا، ابو آج شاپنگ سے واپسی پہ بھی یہ دونوں یوں ہی لڑتے آئے ہیں۔ فارس کچھ شرم کرو، بہنوں کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھتے ہیں۔ اسرار احمد کے کہنے پہ وہ جتاتا ہوا بولا، بہنوں کے ساتھ نہ، چڑیلوں کے ساتھ نہیں، اور یہ میری بہن نہیں ہے۔ نرگس مارچ آؤٹ کر گئی۔ اسرار احمد اور جگن نے فارس کو غصے سے دیکھا۔
میں مذاق کر رہا تھا، وہ غصہ کر گئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں منا لوں گا، آخر اس کی شادی پہ بھنگڑا بھی تو میں نے ہی ڈالنا ہے، مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ ابھی یہ رس ملائی کھائیں، ایک دم ٹھنڈی ٹھار ہے۔ جگن نرگس کے پیچھے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی، مگر حیرت کا جھٹکا لگا، نرگس ساتھ ساتھ جڑے گھروں کی چھت بنا کر اپنی چھت تک پہنچ بھی چکی تھی۔ وہیں سے جگن کو دیکھ کر بولی، بھابھی کل آؤں گی جب تمہارا بولی بل ڈاگ دیور گھر پہ نہیں ہوگا۔ بیٹری کی روشنی میں ہوم ورک کرتے عباس کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، کیا یہ دونوں ہمیشہ ایسے ہی لڑتے ہیں؟ پہلے تو کبھی کبھار دنگل ہوتا تھا، آج کل زیادہ شوخے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے کیسی بنی ڈرائنگ، اچھی ہے یا دوبارہ بناؤں؟ جگن نے عباس کی نوٹ بک ہاتھ میں لے کر روشنی کے سامنے کر کے جائزہ لیا۔ واو عباس، یہ تو بہت پیارا اسکیچ بنا ہے۔ کس کا اسکیچ بنایا ہے؟ الیگزینڈر گراہم بیل کا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، مجھے سفید رنگ نہیں ملا، اس لیے کالی اور سفید لہریں دے دی ہیں۔ بہت زبردست ہے چیمپئن، شکریہ۔ عام طور پہ میں اپنی ڈرائنگز حسیب سے بنواتا ہوں، اس کا آرٹ بہت اچھا ہے۔ مجھے ہمیشہ ہوم ورک میں اسٹار ملتے ہیں، مگر تمہیں خود سے کرنا چاہیے، تمہارے اپنے ہاتھ میں اتنی صفائی ہے، میرے سے تو ایک آنکھ نہیں بنتی، پورا اسکیچ تو بہت دور ہے۔ میں آپ کو سکھا دوں گا۔ ویسے تاشفین بھائی کی ڈرائنگ بھی انتہائی بری ہے، وہ آم بنائے تو سیب بنتا ہے، گلاس بنائے تو جگ نظر آتا ہے۔ جگن دھیرے سے مسکرا دی۔ تمہیں بھوک لگی ہے تو بتاؤ، میں کھانا لا دیتی ہوں۔ نہیں ابھی نہیں، حسیب اور تاشفین بھائی بھی آ جائیں، اکٹھے کھائیں گے، شاید تب تک لائٹ بھی آ ہی جائے۔ مجھے تو نہیں لگتا آج کی تاریخ میں لائٹ آئے گی۔ فارس اوپر آیا، ہاتھ میں 3 پیالے تھے۔ لے جناب، رس ملائی کھائیں اور اپنی نگی کو دعائیں دیں۔ ظالم کے ہاتھ میں کیا ذائقہ ہے۔ تم نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ ہمارے لیے اتنی اچھی سوغات لے کر آئی، تم نے شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ وہ کیا سوچتی ہوگی، تم کتنے روڈ ہو کر بات کر رہے تھے۔ لیں جی، میں ہی روڈ تھا، وہ جو مجھے جل ککڑ اور بل ڈاگ بول کر گئی ہے اس کا کیا؟ فارس کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر جگن نے اس کے کندھے پہ ایک چپت لگائی۔ تبھی گلی میں موٹر سائیکل کی آواز سنتے ہی فارس اپنی چارپائی پہ سے اٹھ کر منڈیر کی جانب گیا۔ لگتا ہے حسیب آ گیا، اب اللہ کرے کوئی سبب لگ گیا ہو، فارس نے اوپر سے ہی آواز مار کے پوچھ لیا۔ ہاں شاہ جی، کیا خبر ہے؟ جواب میں موٹر سائیکل کا گلا بند کر کے حسیب نے جواب دیا، کوئی نہیں ملا، آدھا گھنٹہ ان کے دفتر کے سامنے کھڑا رہا ہوں، ایک بوڑھا بزرگ ادھر موجود تھا، باقی کوئی زیر نظر نہیں آیا۔ چلو پھر اوپر آ کر رس ملائی کھاؤ۔ ایک لڑکے کو کال کی، اس نے مثبت جواب دیا، واپس فون کرے گا۔ کس لڑکے کو؟ تاشفین کا جاننے والا ہے، فارس بتا کر واپس اپنی چارپائی کی جانب آ گیا۔ باجی شمائلہ نے انٹری ماری۔ فارس کیا کہہ رہے تھے، آ کر رس ملائی کھا لو آ گئی ہوں، اب جلدی سے میرا حصہ دے دو، کہیں میرا بیٹا نہ اٹھ جائے۔ ناس ماری بجلی، شام سے ہاتھ والا پنکھا جلا جلا کر میرے کندھے جواب دے گئے۔ باجی اپنا جنریٹر چلا لینا تھا نا۔ عباس اپنی کاپیاں کتابیں بیگ میں ڈالنے کے دوران مشورہ دے گیا۔ جنریٹر کے بھی سائیں مرے ہوئے ہیں، پرسوں ابا جی بننے کو دے کر آئے تھے، آج لینے گئے، مگر مکینک نے ابھی تک بنایا ہی نہیں تھا، خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ فارس کے ہاتھ سے پیالی لے کر رس ملائی کے مزے لینے کے ساتھ ساتھ شمائلہ باجی جواب بھی دیے جا رہی تھی۔ جگن، تمہیں زیادہ گرمی تو نہیں لگ رہی؟ میں لڑکوں سے پانی منگوا دیتی ہوں، ایک دفعہ نہا لو، افاقہ ہوگا۔ نہیں باجی، شمائلہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ تمہیں کہاں عادت ہوگی اتنی گرمی برداشت کرنے کی، کیا تمہارے گھر بھی لائٹ بند ہوتی ہے؟ جگن مسکراتے ہوئے بولی، باجی میرا گھر تو یہ ہے جہاں میں موجود ہوں، اور ہاں ڈیڈی کے گھر بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، آخر وہ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں۔ فارس اور عباس نے پیار بھری مسکراہٹ سے اپنی بہنوں جیسی بھابھی کو دیکھا۔ حسیب اوپر آیا تو ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جسے جگن کی طرف بڑھایا۔ آپا یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ کیا ہے اس میں؟ جگن نے ٹھنڈے لفافے کو چھو کر محسوس کیا، یہ تو پکا تھا کہ تھی کوئی کھانے کی چیز ہی۔ نہر کے پاس ایک آدمی فالودہ بیچتا ہے، اس سارے علاقے میں اس کے فالودے کا جواب نہیں، ٹرائی کریں۔ جگن کو فالودہ دینے کے بعد فارس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا واپس سیڑھیاں اتر گیا۔ فارس اٹھ کر حسیب کے پیچھے ہو لیا۔ جب فارس نیچے آیا، حسیب اسرار احمد کے کمرے کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا۔ فارس نے چھوٹتے ہی پوچھا، کیا بات ہے؟ میں سوچ رہا تھا بجلی نہ آئی تو جگن آپا کے لیے بڑی مشکل ہونی ہے۔ یہ تو ہے، بازار سے ہو آتے ہیں، اگر کوئی دکان کھلی مل جائے تو جنریٹر خرید لائیں گے۔ فارس کے مشورے پہ حسیب نے نفی میں سر ہلایا، میں آتے ہوئے دیکھ کر آیا ہوں، سارا بازار بند ہے اب۔ فارس نے حسیب اور اسرار احمد کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، تبھی بیرونی دروازے سے تاشفین گھر میں داخل ہوا۔ بھائیوں کے اس طرح سنجیدہ چہرے لیے کھڑا دیکھ کر فوراً تشویش سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ اسرار احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تک بجلی جو بحال نہیں ہوئی ہے، اس لیے دونوں جگن کے آرام کا سوچ کر پریشان ہو رہے ہیں۔
ओह, मैं समझा ना जाने क्या हुआ है। मेरे साथ 2 लोग आए हैं, पानी वगैरह बना कर लाओ। मैं उधर ही हूँ, वो जायज़ा लेकर बताएंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। सीढ़ियों पे खड़ी जुगन की आंखों में नमी आ गई। वो किचन से बर्तन लेने को नीचे आ रही थी जब हसीब और फारिस के मुंह से अपना नाम सुनकर कदम वहीं रुक गए। दोनों ने दोपहर का खाना खाया हुआ था। शाम से दोनों भाई भाग दौड़ में मसरूफ़ थे। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे और दोनों को अपने से ज़्यादा जुगन के आराम की फ़िक्र हो रही थी। और वो जो सुबह का घर से निकला अब आया था, वो भी आराम करने या खाना खाने के बजाय मज़दूरों के लिए पानी वगैरह मंगवा रहा था। और अलमास उन लोगों को छोटे लोग कहती है जो लोग अपनी ज़ात से पहले अपने से वाबस्ता लोगों का भला सोचें। उनसे बड़ा इंसान कौन होता है। हसीब ने दूध सोडा बनाया और फारिस ग्लास वगैरह लेकर मज़दूरों को पानी पिलाने चला गया। 15 मिनट बाद ही दोनों वापस आ गए और आते ही ऑर्डर किया, खवातीनों हजरात, तैयारी पकड़ें, आज का डिनर बाहर होगा। फारिस की बात पे हसीब बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, 12 बजने में सिर्फ 25 मिनट बाकी, इस वक्त तो भोला दाल चावल भी बंद हो गया होना है। अपने दिमाग को दाल चावल से बाहर भी निकाल लिया करो, गरीब इंसान। हम 5 स्टार को रौनक बख्शेंगे। सेब की नज़रें फारिस से होती हुई तस्दीक के लिए ताशफीन पे जमी, जिसने अपने कमरे की जानिब बढ़ते हुए कहा, उठकर मुंह धो लो, देख क्या रहे हो? यानी वाकई जा रहे हैं? फारिस ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, जी मियाँ जी। अब वो आप कपड़े बदलेंगे या सिर्फ मुँह धुलवा दूँ? फारिस के पूछने पर इसरार अहमद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए मना कर दिया, ना भाई ना, इस वक्त मैं आराम करूँगा। शाम में खरबूजा खाया था जो अभी तक हज़म नहीं हुआ। डिनर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर भूख लगी भी तो एक आध टोस्ट ले लूँगा। तुम लोग जाओ, ध्यान से जाना, गाड़ी ज़्यादा तेज़ मत चलाना। ताशफीन कपड़े बदल कर बाहर आया। फारिस ने अब्बू का जवाब उसको बताया, जिस पे वो एक दफ़ा फिर इसरार अहमद के कमरे में दाखिल हुआ। अब्बू घर पे अकेले रहेंगे, चले ना हमारे साथ थोड़ी ताज़ा हवा खाइए। नहीं ताशफीन, किसी और दिन चला जाऊंगा, अभी तुम बच्चों को लेकर जाओ। उनमें से किसी ने भी रात का खाना नहीं खाया। मैं आपके बेड साइड पे पानी वगैरह रख देता हूँ। आपने दवा खा ली है? हाँ, दवा तो ले चुका हूँ। तुम मुझे बॉक्स में से मैदे की एक गोली निकाल दो, बदहज़मी सी महसूस कर रहा हूँ। जी अब्बू। ताशफीन ने बाप के कमरे में बड़ा खाली जग उठाया, हमसायों के नलके से ताज़ा पानी भरकर लाया, दवाइयों वाले बॉक्स से मतलूबा दवा निकालकर बाप को दी, फिर उनके कमरे की तमाम खिड़कियां खोलकर लैम्प बंद करता हुआ शब खैर बोलकर उनकी पेशानी पे बोसा लेकर कमरे से निकल आया। आ जाइए, बाकी अवाम गाड़ी में इंतज़ार कर रही है। फारिस बैरूनी दरवाजे के पास ताशफीन का मुंतज़िर खड़ा था। अब वो हम बाहर से ताला लगा रहे हैं, फ़ोन आपके पास रखा है। मैं तुम लोगों का बाप हूँ, छोटा बच्चा नहीं हूँ जो घर पे अकेले डर जाऊँगा। अब जाओ, मुसलसल बोलकर मेरी नींद भगा रहे हो। वापसी पे भी ज़्यादा शोर मत करना। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज़। दोनों भाई मुस्कुराते हुए दरवाज़ा लॉक करके बाज़ार की जानिब चल पड़े जहाँ गाड़ी खड़ी थी। फारिस ने चाबी ताशफीन की जानिब उछाली। गाड़ी आप चला रहे हैं? ताशफीन ने वापस उसी को दे दी। नहीं, गाड़ी तुम चलाओ, मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। वो लोग बाज़ार में आए तो हसीब गाड़ी के पास खड़ा था, जबकि जुगन और अब्बास पिछली सीटों पर बड़ा जमान थे। फारिस ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ गया। ताशफीन ने खिड़की से झांककर गाड़ी के अंदर के अहवाल का जायज़ा लिया और कार के गिर्द चक्कर काटकर दूसरी जानिब जुगन के साथ वाली सीट संभाल कर बैठ गया। हसीब फारिस के बराबर बैठा। फारिस ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। ताशफीन का एक बाजू सीट की बैक पे फैला हुआ था, लंबी लंबी टांगें बामुश्किल सीट के दरमियान फंसी हुई थी। रुख पूरा जुगन की तरफ था, जो ऐसे हो गई थी जैसे वहाँ ताशफीन मौजूद ही नहीं था। मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। चंद मिनट वो खामोशी से मुंतज़िर रहा कि कब उसकी जानिब देखती है। जब मुसलसल इग्नोर किए गए तब वो अपने भाइयों से मुखातिब हुआ, अपनी आपा से पूछो, कहीं ये अपनी ज़बान घर पे तो नहीं भूल आई? जुगन ने एकदम सोचा और अब्बास के साथ सीट बदलने की नीयत से पहलू बदला ही था जब ताशफीन का बाजू कार की सीट सेट कर जुगन के कंधे पे आ रुका। आपा ऐवे से लोगों के साथ बात नहीं करती हैं, क्यों आपा? फारिस ने शरारत से पूछा। जुगन ने गर्दन मोड़कर अंधेरे में ही ताशफीन को घूरा और कहा, फारिस अपने भाई से बोलो मुफ्त में फ्री ना हो। ताशफीन का कहका जानदार था। जिस हाथ से जुगन ने ताशफीन के बाजू को झटकना चाहा, उसने वही हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब्बास बोला, भाई बिजली कब तक ठीक होगी? ताशफीन की पुरसोच आवाज़ आई, उम्मीद है जब तक हम लोग वापस आएंगे बिजली बहाल हो चुकी होगी। अच्छा, पर अगर लाइट ना आई ना तो मैं कल स्कूल कोई नहीं जा रहा। मैं तुम्हारे सदके जाऊं, बिजली घर की बंद है, स्कूल की नहीं। मोटे बस छुट्टी के बहाने ढूंढने पे रहा करो। सीब के डांटने पे अब्बास ने ताशफीन को शिकायत लगाई। ताशफीन, इसको समझा लो, फिर मुझे मोटा बोल रहा है, खुद एक नंबर का काला कलोटा है। फारिस की हंसी गूंजी, जबकि जुगन ने अब्बास को टोका। ना जानिए, ऐसे तो नहीं बोलते ना, वो तुम्हारा बड़ा भाई है।
आपा اس کو بھی تو دیکھو نا, ہر وقت مجھے موٹا کہہ کر چڑھاتا ہے. ہاں تو کیا نہیں ہو موٹے؟ حسیب باز آ جاؤ, خبردار جو میرے شہزادے بھائی کو اس طرح تنگ کیا. اچھا اس کی حمایت ہو رہی ہے, اور کیا میں آپ کا بھائی نہیں ہوں؟ حسیب کے سوال پہ جگن سے پہلے عباس بولا. نہ بالکل بھی نہیں, یہ صرف میری آپا ہے. جگن دونوں بھائیوں کی جنگ کیا دیکھتی, اس کی جان کہیں اور اٹکی ہوئی تھی. تاشفین نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا. وہ ظاہر گاڑی کے باہر دیکھ رہا تھا, مگر اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی کے پور سے جگن کے ہاتھ کی پشت پہ کچھ لکھ رہا تھا. جگن نے پوری توجہ دے کر سمجھنا چاہا کہ آخر کیا لکھ رہا ہے. آپا فش پسند ہے یا کڑھائی؟ فارس نے متوجہ کرتے ہوئے پوچھا. جو تم لوگوں کو پسند ہے وہی میں کھا لوں گی. تاشفین کے لب پھیلے, زبان پہ کھجلی ہوئی. تم صدا سے ایسی ہو یا مجھ سے وابستہ ہونے کے بعد اتنی اچھی ہوئی ہو؟ آپ تو نا مجھ سے بات ہی نہ کریں تو بہتر ہے. اچھا ابھی دوپہر کے وقت میں تم تھا, اب آپ ہو گیا ہوں. میں غیر شناسہ لوگوں سے آپ جناب کر کے ہی بات کرتی ہوں. جس سپیڈ سے تم مجھے شناسہ اور غیر شناسہ کی فہرست میں پٹکتی ہو, اب سے اپنا اور میرا تمہارا نکاح نامہ جیب میں لے کر گھوما کروں گا, تاکہ تمہیں یاد کروا سکوں کہ تمہارا سچا شناسہ ہی میں ہوں. وہ ابھی بھی اس کے ہاتھ کی پشت پہ کچھ لکھ رہا تھا. آخری لائن جگن کے کان پہ کے پاس سرگوشی کی صورت میں بولی تھی, سوائے ایس کے اور کچھ پلے نہ پڑا. تاشفین نے اپنی سامنے والی جیب میں رکھا مارکر نکالا. جگن کی ہتھیلی سیدھی کی اور لکھتا چلا گیا. اندھیرے میں وہ دیکھ نہ پائی کیا لکھ رہا ہے, مگر مارکر کی نک کے دباؤ نے بتا دیا تھا کہ جگن کی ہتھیلی پہ بار بار لکھا جانے والا حرف سوری تھا. جس وقت ہوٹل کی پارکنگ میں رکی کار سے نکل کر ان لوگوں نے ہال میں قدم رکھا, چکا چوند روشنیوں میں داخل ہوتے ہی جگن نے اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کھول کر آنکھوں کے سامنے کی. ساری ہتھیلی پہ ایک ہی حرف لاتعداد مرتبہ لکھا گیا ہوا تھا. ہر انگلی کے ہر پور پہ سوری سوری اور پھر سوری, اور ان تمام حروف کے درمیان ہتھیلی کے بالکل سینٹر میں چھوٹا سا لو ہارٹ بنا ہوا تھا. جگن نے نظر اٹھا کر تاشفین کے چہرے پہ یہ کھوجنا چاہا, آیا یہ سوری دل سے بولا گیا یا اوپر سے ڈرامہ کر رہا ہے. چند سیکنڈ کو نظر ملی تھی. 2 پل سنجیدگی سے اس کی نظروں میں دیکھتے رہنے کے بعد وہ دھیرے سے مسکرا دیا. مسکرانے پہ ڈمپل ابھرے اور جگن سب بھول گئی, سارے اختلافات, سارا غصہ. یہ تک نہ یاد رہا کہ اس وقت گھڑی کہاں ہے. پیچھے سے آتے فارس نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا. آپا بھائی آگے جا چکا ہے. یہ آدمی ایک نمبر کا دھوکے باز ہے. فارس ہنس دیا. کھانا کھانے کے بعد یہ راز کھلا کہ وہ لوگ کسی ریسٹورانٹ کی بجائے ہوٹل میں ڈنر کرنے کو کیوں آئے ہیں. بھائی اور بھابھی ہم لوگ گھر کو نکل رہے ہیں, آپ دونوں یہی رکو گے کیونکہ آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے. تاشفین نے فارس کے بعد حسیب اور پھر عباس کو دیکھا. پوچھا جگن نے. کیسا سرپرائز؟ ہم نے آج رات کے لیے آپ دونوں کی اس ہوٹل میں بکنگ کروائی ہے. 3rd فلور پہ آپ کا کمرہ ہے, اور یہ اس کمرے کی چابی. فارس نے جیب سے چابی نکال کر میز پہ رکھی. اس سے پہلے کہ تاشفین یا جگن کچھ کہتے, حسیب نے ہاتھ اٹھا کر دونوں کو کچھ کہنے سے روک دیا. یہ ہماری طرف سے شادی کا تحفہ سمجھ لیں. ہم گھر کے لیے نکل رہے ہیں, آپ سے کل ملاقات ہوگی. تاشفین بڑے ریلیکس موڈ میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. سست نظروں سے ایک دفعہ جگن کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی. وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے سمجھ گیا کہ وہ چاہ رہی کہ تاشفین کچھ کہے. شاید وہ چاہ رہی تھی تاشفین منع کرے, مگر تاشفین مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا, اگر ایسا ہے تو تم لوگ نکلو, گاڑی کہیں روکنی نہیں ہے. میں فارس کے نمبر پہ کال کرتا ہوں. کال سارا راستہ آن رکھنا, جیسے ہی گھر پہنچو کال بند کر دینا. یس باس. اور کچھ؟ نہ ابھی اتنا ہی, اب جاؤ. کیا اظہار محبت کروانا ہے مجھ سے؟ او مائی گاڈ ہاؤ روڈ. تاشفین نے فارس کے مسکراتے چہرے سے نظر ہٹا کر جگن کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو حیرت سے بھویں اچکا کر دیکھا. ہیں کیا بول رہی ہو؟ تم آدھی رات کے وقت بچوں کو اکیلا گھر بھیجو گے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. تم کیسے بڑے بھائی ہو؟ حسیب اور فارس کے چہرے دیکھنے والے تھے. سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ لوگ جگن کی بات پر ہنسے یا غصہ کریں, جبکہ تاشفین کہہ رہا تھا, یہ تمہیں بچے لگ رہے ہیں. یہ بڑا والا 25 کا ہے اور چھوٹا 23 کا ہے. بچہ کون ہے؟ جگن نے فارس اور حسیب پہ نظر ڈالی اور بولی, ہیں تو بچے ہی, چاہے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں. فارس اور حسیب کیا حیران ہوتے. تاشفین کچھ کہے بغیر بڑی سنجیدہ نظروں سے جگن کو دیکھے چلا گیا, جیسے کھوجنا چاہ رہے ہو, اپنے سامنے موجود عورت کو اندر تک جاننا چاہ رہا ہو. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہ تھی جو وہ اتنے آرام سے کہہ گئی تھی, جبکہ وہ خود بھی فارس سے صرف سوا سال ہی بڑی تھی. آپ اپنی باتیں جاری رکھیے, ہمیں اجازت دیں, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. فارس کے بعد حسیب نے بھی الوداع بولا اور دونوں آگے پیچھے نکل گئے. عباس نے جگن کے گلے لگ کر گال پہ پیار دیا. جگن اس کو باہر دروازے تک چھوڑنے گئی. تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک گاڑی پارکنگ سے نکل کر سڑک پہ بھاگتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی. واپس
اندر آئی تو تاشفین کے چہرے پہ پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی تھی۔ جیسے ہی دونوں کی نظر ملی، جگن کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ تاشفین کی نظریں بالکل بے تاثر تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، میز پہ پڑی چابی اور اپنا موبائل وغیرہ اٹھا کر چند متوازی قدموں میں اس تک پہنچا۔ جگن کی سیدھی کلائی اپنے ہاتھ میں لی اور ہوٹل کی اندرونی عمارت کی جانب بڑھ گیا۔ لفٹ کے ذریعے اوپر جانے اور پھر کمرے تک پہنچنے کے دوران جگن کی کلائی اس کی گرفت میں ہی رہی۔ ایک دو دفعہ اس نے کھینچنی چاہی، مگر جواب میں گرفت اتنی ہی مضبوط ہو گئی۔ لفٹ میں دوسرے لوگوں کی موجودگی کی بنا پہ وہ خاموش ہی رہی، البتہ بازو میں درد ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، وہ جیسے چلا اٹھی، میرا بازو چھوڑو تاشفین، درد ہو رہا ہے۔ تاشفین نے اس کو وہیں بند دروازے کے ساتھ لگا دیا، ایک جھٹکے سے کلائی بھی چھوڑ دی۔ اس نے جگن کو وہاں دروازے کے ساتھ باندھا نہیں تھا، مگر وہ ایک قدم نہ ہل سکی، پلک جھپکے بغیر اس کو دیکھے گئی۔ جواب میں مسلسل اسی کو پڑھ رہا تھا۔ جب تھک گیا تو دھیمی مگر سخت آواز میں بولنے لگا، کیا گیم کھیل رہی ہو؟ جگن کا سانس پھول رہا تھا، بمشکل نفی میں سر ہلا پائی۔ کچھ جانتی بھی ہو کہ کس قدر خطرناک اور نازک سرحدوں کو پار کرنے کی جرت کر رہی ہو؟ کیا یہ سب سوچ سمجھ کر رہی ہو یا غیر ارادی طور پہ جھنڈے گاڑنا چاہ رہی ہو؟ میں نہیں جانتی میری کس بات پہ تم اس قدر شدید رد عمل دکھا رہے ہو۔ ابھی نیچے میرے بھائیوں کو کیا کہہ کر مخاطب کیا؟ آپ کے بھائی ہیں تو کیا وہ لوگ میرے بھائی نہیں ہیں؟ تم نے کہا بچے اکیلے جائیں گے، آپ نے ان کو اکیلا بھیج کر ہی دم لیا، مجھے بلا وجہ گھور رہے ہیں۔ مجھے بس یہ بتاؤ تمہارے لیے وہ بچے کیسے ہو گئے؟ جگن نے اپنے سے 4 قدم کی دوری پہ کھڑے اس شخص کو ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ گزرا ہو۔ کیا چھوٹے بہن بھائی آپ کے بچوں جیسے نہیں ہوتے؟ کیا آپ اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں ساتھ ڈیل نہیں کرتے؟ ہاں کرتا ہوں، تو پھر میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے؟ اگر آپ کے بچوں سے ہیں تو میرے لیے الگ تو نہ ہونا۔ اور ایک بات اپنی جگہ سچ ہے کہ جتنے کھلے دل سے میرے بھائیوں اور والد نے مجھے گھر میں قبول کیا، ویسا اخلاق آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ ہر 2 گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرنی ہوتی ہے جو میرا دل جلا کر خاک کرے۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ میں 8 گھنٹے بعد تم سے دوبارہ ملا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دوپہر والے فرمان کو ابھی بھولی تو نہیں ہوں۔ بات کا مفہوم سمجھے بغیر ناراض ہونا انتہائی بے وقوفی ہے۔ آپ کے معاملے میں رج کے بے وقوف ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا سیکھیے۔ اچھا مجھے بولنا سیکھنا پڑے گا؟ جی ہاں۔ تاشفین چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سر کے پیچھے بالوں کو انتہائی نرم گرفت سے پکڑتے ہوئے سر کو پچھلی جانب جھکایا، جس سے جگن کا چہرہ اوپر کو اٹھ گیا۔ تاشفین نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے پاس کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولنا شروع کیا، تم میری بات کو گھما کر موضوع سے ہٹا رہی ہو۔ ہاں ایسا ہی کر رہی ہوں۔ کیوں؟ کیا جواب دینے سے ڈرتی ہو؟ نہیں تو پھر دو جواب۔ جگن چند پل گھورتی رہی، پھر چیلنج کرتے ہوئے بولی، تمہارا ہر رشتہ میرا بھی رشتہ، تمہارا ہر خونی تعلق میرے لیے بھی عزت کے قابل، تمہارے بھائی میرے بھائی، کر لو جو ہوتا ہے۔ پہلے تو اسی طرح سنجیدہ چہرہ لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر یکدم سنجیدگی کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی، اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ تبھی اس کی نظر بیڈ پہ پڑی، منہ سے بے اختیار نکلا، پڑتا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں جگن نے بھی بیڈ کی جانب دیکھا، حیرت سے منہ کھل گیا۔ سارے بیڈ پہ سرخ پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی تھی، عین درمیان میں گلابی پتیوں سے لو ہارٹ بنایا گیا تھا۔ اس ہارٹ کے اوپر ایک طے شدہ کاغذ پڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ جگن اس کے برابر کھڑی ہو کر پوچھ رہی تھی، جس پہ تاشفین کے لب ایک بار پھر پھیلے۔ تمہارے بچوں کی کارستانی۔ ہاتھ بڑھا کر طے شدہ ورقہ اٹھایا اور کھول کر بآواز پڑھنے لگا، ہمارے گھر بچوں کی اشد ضرورت ہے، اگر ایک عدد بھتیجا بھتیجی مل جائے تو اپنی لاٹری نکل آئے گی۔ من جناب، آپ کا دوست بھائی فارس۔ آگے ایک لائن چھوڑ کر دوسری ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، جگن آپا آپ میری وہ بہن ہے جو اللہ نے مجھے تاشفین بھائی کے ذریعے دی، اس لیے بھائی میری بہن کو کبھی کوئی دکھ مت دینا، ورنہ تمہیں جگن آپا کے بھائی حسیب کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاشفین ایک پل کو رکا اور جگن کو بھویں اچکا کر دیکھ کر بولا، تمہارا یہ بھائی تو میرے ہاتھوں پکا پٹے گا، سارا مجھے ہی دھمکی دے رہا ہے۔ پھر آگے پڑھنے لگا، مجھے ایک چھوٹی بہن لینی ہے جس کا نام زینب رکھوں گا، زینب میرے ساتھ اسکول جایا کرے گی، میں اس کا خیال رکھا کروں گا۔ من جناب، زینب کا بڑا بھائی عباس۔ اب تو یقین آ گیا ہوگا کہ یہ کتنے چھوٹے بچے ہیں۔ تاشفین نے ورقہ جگن کو تھما دیا، جو خاموش کھڑی بیڈ کو دیکھے جا رہی تھی۔ تاشفین اپنے جوتے اتارنے کے بعد بیڈ کے پاس گیا، اوپری چادر جس پہ پھول پڑے تھے اس کو آدھی فولڈ کر کے خالی جگہ بنا کر لیٹ گیا۔ جگن ایک دفعہ پھر ساری فرمائشیں پڑھی اور پیپر فولڈ کرنے کے بعد اپنے ہینڈ بیگ کی اندرونی جیب میں رکھ دیا۔ آپ نے فارس کو بولا تھا کال کروں گا، کیوں نہیں؟ فکر نہ کرو، وہ لوگ گھر کے قریب ہوں گے۔ عباس ابھی بہت چھوٹا ہے، ہاں فیڈر پیتا ہے، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں،
تم اس گھر میں آئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ کیوں بتاؤ نا، ابھی تو 1 ہفتہ اور 2 دن ہی ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اب ٹینشن لینا بند کرو۔ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس دن یاد ہے نا کیا ہوا تھا؟ تاشفین نے اس کی جانب کروٹ لے کر کونھی پہ وزن ڈال کر ہاتھ سر کے نیچے رکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا تھا؟ اف اللہ، بھول بھی گیا ہو؟ وہی جو ان لڑکوں نے حرکت کی تھی۔ وہ سب اس لیے ہوا کیونکہ تم میرے ساتھ تھی، ورنہ مجھے تو لڑکے چھیڑنے سے رہے۔ سرہانہ اٹھا کر تاشفین کو مارا، جسے اس نے آسانی سے کیچ کرتے ہوئے سر کے نیچے رکھ لیا۔ مگر جو کچھ کل ہوا تھا، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کچھ دن کے لیے سب کو آتے جاتے ہوئے احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ ایک بات بتاؤ، تاشفین کے چہرے پہ پھیلی شرارت بتا رہی تھی کچھ الٹا ہی بولنے جا رہے ہیں، پھر بھی اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے۔ تم دنیا کی واحد بیوی ہوگی جو کہ تنہائی میں شوہر سے پیار و محبت کی باتیں کرنے کے بجائے اس کی فیملی کی فکر میں دبلی ہو رہی ہے۔ کہاں سے آئی ہو؟ اس خود غرض دنیا کا حصہ معلوم نہیں ہوتی ہو؟ تم مجھے پہلے کیوں نہ ملی؟ مذاق مت اڑاؤ، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ ایسی سنجیدگی پہ کون نہ قربان جائے؟ جگن بیڈ کی پائنتی پہ بیٹھ اپنے جوتے کے اسٹرپ کھولنے لگی۔ ایک ہی جوتا اتارا تھا جب خوشبو بھری نرم پتیاں اس کے چہرے سے ٹکرائیں۔ ابھی وہ پہلے عملے پہ حیران بیٹھی تھی جب تاشفین نے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں پھول کی پتیاں بھر کر جگن پہ نچھاور کر دی۔ جگن کے بالوں پہ، گود میں، کپڑوں پر پھول ہی پھول تھے۔ مجھے بھی زینب نام بہت پسند ہے۔ تاشفین کی مسکراہٹ بھری سرگوشی پہ جگن کے پتیوں سے کھیلتے ہاتھ دھرائے۔ تصور کی آنکھ سے تاشفین کی گود میں زینب کی تصویر دیکھی۔ تصویر اتنی خوبصورت تھی کہ جگن کی آنکھ میں نمی آ گئی۔ جو اس کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا فوراً متفکر ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ جگن نے نفی میں سر ہلایا۔ اگلے پل وہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ جگن کے ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ جگن کیا ہوا ہے؟ جگن کی کلائیاں اس کے ہاتھوں میں تھی، سر جھکا ہوا تھا، گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ تو تمہاری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ پھول لگ گیا ہوگا۔ پھول لگنے سے آنسو نہیں نکلتا۔ اچھا، اب آنسو نکل آنے سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا جو آپ یوں تفشیش کرنے بیٹھ گئے؟ جگن میری طرف دیکھو۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے تاشفین کی جانب دیکھا۔ میں نے زینب کی بات کی اور تمہارے آنسو نکل آئے۔ میں کیا مطلب لوں؟ بچے پسند نہیں ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، الماس کے بچوں میں میری جان ہے۔ الماس کے بچوں میں جان ہے نا؟ ہو سکتا ہے تاشفین کے بچے پیارے نہ لگے۔ جگن کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اگلے پل حیرت کی جگہ غصے نے لے لی۔ اتنے روڈ اور ایروگینٹ انسان ہو، یعنی کہ حد ہی ہو گئی ہے۔ تاشفین کے بچے مجھے پیارے نہیں ہوں گے؟ مجھے کیا وہ میرے بچے نہیں ہونے؟ میں نے ابھی چند پل پہلے زینب کو تمہاری گود میں بیٹھے دیکھا، تم دونوں اتنے پیارے لگ رہے تھے۔ خوشی سے آنکھ بھر آئی اور تم کہہ رہے ہو مجھے زینب پیاری نہیں ہوگی۔ تم رہو یہاں، میں جاتی ہوں، کیونکہ اتنے روڈ انسان کے ساتھ ہرگز گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ غصہ جانے دو، تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے تم نے سوری کیا ہے، اس کے ساتھ ہی دوبارہ دل دکھانے بیٹھ گئے ہو۔ تو پھر سے سوری کر لیتا ہوں، میری کون سا زبان گھس جانی ہے۔ لاؤ دوسرا ہاتھ دو، اس پہ بھی سوری لکھ دیتا ہوں۔ مجھے اس قدر بیہودہ سوری ہرگز نہیں چاہیے جو 2 گھنٹے نہ چل سکے۔ اچھا ضد نہ کرو، اگر ہم یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے رہے تو زینب کیا سوچے گی؟ جگن کچھ کہنے جا رہی تھی جب تاشفین کے فکرے پہ غور کیا۔ خود بخود مسکراہٹ نمودار ہوگی، جسے دیکھ کر تاشفین کی ہنسی گونجی۔ جگن نے اس کے سینے پہ ایک ہاتھ رکھ کر اس کو دور دھکیلنا چاہا، مگر تاشفین نے اس کو مزید قریب کر لیا۔ تبھی تاشفین کی قمیض کی جیب میں رکھا موبائل بج اٹھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے فون برآمد کیا، اسکرین آن کر کے آنکھوں کے سامنے کی۔ وہاں ایک میسج کا نوٹیفیکیشن موجود تھا۔ ہیلو ہینڈسم، لانگ ٹائم نو سی۔ نمبر پہچانتے اس کے ماتھے پہ تیوری آ گئی، وہ تو اس لڑکی کو بھول ہی چکا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور ہوپ فلی آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔